ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد بعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فخر ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری، تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود اس پر جس کا تذکرہ ان العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جتونے محمد سے فاتم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک جو سلسلہ وار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو باب آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کی آج 15ویں کڑی ہے۔ ہم جو قریب 7 باب نبوت میں داخل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس کے بعد آنے والی اور الگ ٹاپکس ہے اور الگ معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آتے جائیں گے، لیکن آج کا جو عنوان ہے انشاءاللہ کی اہمیت اور یہودیوں کے 3 سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں اس وقت آپ نے سنا تھا کہ مشرکان مکہ کے سوالات جوابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آرگومنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ہونے پر اور نہیں ہونے پر، اور پھر بابانگ بلند سینے کو ٹھوک کر مشرکان مکہ یہ کہا کہ کہہ دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے رب سے اگر وہ اس احد کے، اگر وہ اس صفا کی وادی کو سونے کا نہیں بنا سکتا، مکے کے سامنے سے اگر پانی کی نہر کو نہیں نکال سکتا، تو اس سے کہہ دو تمہارے رب سے، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکان مکہ تلے انداز میں منظم طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ کہہ دو تمہارے رب سے کہ ہم پہ آسمانوں سے بجلیاں گرا دے، عذاب کو بھیج دے۔ یہ انداز گفتگو ان لوگوں کا تھا جو لوگ مکے کی سرزمین پہ رب کے گھر کے سائے میں زندگی بسر کرے، ان لوگوں کی الفاظ سے جس کو مشرکان مکہ کہتے۔ تو الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حکمت عملی تھی، آپ نے اپنے رب سے وہ معجزے کے لیے نہیں کہا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نبی کہتے تو اللہ آپ کے لیے وہ معجزہ دکھا دیتا تھا، لیکن یہ قوم معجزہ دیکھنے کے بعد پھر اللہ کا انکار کر دے تو اللہ اس زمین پہ لوگوں کو تلپٹ کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خیر، فلاح اور بہبودی کے لیے ہر وقت آپ نے دعا مانگی، ہر وقت رب العزت سے کہا کہ اللہ میری قوم کو بڑی آفتوں میں، بڑے مشکلات میں، بڑے پریشانیوں میں اور بڑی جو ہے کسی ایسی ہلاکتوں میں مت ڈالنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا قبول کیا، جس کا یہی ایک نتیجہ جو میرے اور آپ کے سامنے جس کا رزلٹ ہے، جس کا پروف ہے کہ ہم آج زمین پہ اتنے گناہ کریں جتنی ہماری عمر نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے گناہ ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں نیند رات کو عطا کر دیتا ہے اور صبح ہماری آنکھ کو بیدار کر دیتا ہے۔ نہ جانے کن کھیتیوں سے چاول کو اگا کر
اللہ میرے اور آپ کے حلق کے نیچے اتار دیتا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یہ احسان ہے اس خالق کائنات کا جس کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کے نام اور جس کے احسانات کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اور جس کے نام کے گن گانے کے لیے ہم دنیا میں آئے، آج ہم اس کے نام کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست ساتھو، ہم کو ریوائز کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ یہی دو چیز ہے میری اور آپ کی زندگی کے نظبلین کو، میری آپ کی زندگی کی شام و شہر کو بدل سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم تقدیر پر نہیں بلکہ تقدیر بنانے والے پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے دوست ساتھیوں، تقدیر بے شک ہماری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہتا ہے کہ اللہ عالم ارواح میں تمہیں تقدیر میں جو ہے لکھ دیا، لیکن زمین پہ اللہ تمہیں وہ نعمت عطا کیا جس کو دعا کہتے، جو تقدیر میں بھی رد و بدل کر دیتی ہے، جو تقدیر میں بھی تبدیلیاں لا سکتی ہے، چینجز کر سکتی ہے۔ یہ دعا اللہ رب العزت میرے اور آپ کے درمیان میں رکھا، ایک ایسا آسان ذریعہ جو رب کے قرب کو پانے کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک آسان ذریعہ جس کو دعا کہتے ہیں۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ ایک سلسلہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اللہ میرے لسان و سماعت برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کر سکوں۔ گزشتہ وقت آپ کے سامنے مشاہدین مکہ کے سوالات تھے، آج اس وقت مکہ کے نواح میں ہیں، رات اور دن کرب اور مشکلات کی حالات، تکلیفوں پہ تکلیفیں بڑھتی گئی، پریشانیوں پہ پریشانیاں بڑھتی گئی، لیکن صحابہ کرام کی زبان سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لانے کے بعد کرب اور مشکلات میں آ گئے۔ کبھی صحابہ کی زبان سے نعوذ باللہ یہ ناشکر کے جملے نہیں آئے کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد تکلیف اور کرب ہمارا مقدر بن گئی، جیسے انداز گفتگو موسیٰ کی قوم سے، یعنی جیسے انداز گفتگو موسیٰ کی قوم سے کہ آؤ رب کی طرف، خالق کی طرف، تو اس وقت اس قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم جب بھی پریشان تھے تم نہیں آئے تھے، اور موسیٰ ہم اب بھی پریشان ہیں تمہارے آنے کے بعد بھی، موسیٰ ہم آج بھی مشکل ہے تمہاری تشریف آوری سے پہلے، موسیٰ اور آج ہم بھی پریشان ہیں تمہاری تشریف آوری کے بعد بھی، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں۔ یہ انداز، یہ گفتگو، یہ لہجہ اس وقت کی امت کا تھا جو تو رسول سے کہہ رہی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ ہے کہ کرب کے بعد، مشکلات کے بعد، تکلیفات کے بعد، پریشانی کے بعد ہر چیز، زندگی کا لمحہ لمحہ سکون چھین لیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی جملے ناشکری کے الفاظ نہیں کہتے، بلکہ ہر سمت، ہر انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کہتے۔ جیسے آپ نے سنا تھا ایک صحابیہ کو اتنا مارا گیا تھا، جنینہ کو اتنا مارا گیا تھا، اس اللہ کی بندی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی۔ تو اس وقت مشرکان مکہ تانا دے کے کہے تھے، اے جنینہ، تیری یہ بدعملی کی وجہ سے، تیرے اس خداؤں کو انکار کرنے کی وجہ سے، لات، حبل و بنات کی، حبل کی، لات کی، عزا کی تجھے لت لگ گئی جو تیرے آنکھوں کی روشنی چلے گئی تھی۔ اللہ کی بندی اس وقت بھی ثابت قدم رہی، اللہ کا شکر ادا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کے شکر پر جب رات میں اپنی کوٹھی میں اپنے مکان میں گئی اور صبح جب مکان سے باہر آئی تو اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی پھر سے لوٹا دیا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں، تکلیف میں بھی، کرب میں بھی، مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی نہیں چھوڑتے۔ اور وہاں یہ قوموں کا حال ہے کہ اپنے رب سے، اپنے رسول سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائے، انہیں احسان کر دیا اللہ پر ایمان لانے پر، ہم رسول تم کو رسول مان لیے، اب ہمارے لیے کچھ راستے تیار کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسے صحابہ نہیں تھے، صحابہ یہ چاہتے کہ بس یہ کرب اور مشکل کی حالات ہے جو کٹ جائیں گے، لیکن وہاں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، اس کو گزارنا مشکل ہوگا۔ وہاں اگر آسانیاں چاہتے تو یہاں کی مشکلوں کو جھیل لو، یہاں کی تکلیفوں کو جھیلو، وہاں راحت ملنے والی، جس کا یقین تھا اللہ پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ یہ تین کانسیپٹ ہے اسلام کے، ایک اللہ کی ذات کا یقین، توحید، اور اس کے بعد رسالت، اس کے بعد آخرت۔ یہ تین کانسیپٹ انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس زمین کا سب سے اعلیٰ و عرفہ شخص ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ شخص۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور مشکلات میں، ارد گرد مشرکان مکہ شیب ابی طالب کو گھیر لیتے، بارہا ابو طالب کے پاس آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کرتے۔ یہ تمام باتیں اس سمت چل رہے، معاملات اس سمت چل رہے، اور اس درمیان میں چند ایک ٹولی یہ چاہتی کہ اب رات اور دن کی جو مشکل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صفی ہستی سے مٹ جائے۔ اس بات کو بھانپ لیا گیا، اس بات کو سمجھ لیا گیا، کس کی جانب سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی طرف سے،
یہ بات سامنے آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا نعوذ باللہ ایک پروگرام ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سے قتل کر دیا جائے. تو یہاں پہ ابو طالب یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے دو حریف اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائے, ایک بنی ہاشم کو بلائے اور دوسری طرف سے بنی مطلب کو بلائے. دونوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو میری جب تک جان میں جان ہے کہ میں محمد کے ساتھ ہوں, یہ ہمارے اپنی قوم کا بچہ ہے, ہمارے اپنے خاندان کا لخت جگر ہے, اگر اس کو کچھ ہوگا تو ہمارے خاندان کو ٹھیس پہنچنے کے برابر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے مذہب پہ, تم اپنے دین پہ قائم رہے, لیکن ہم اپنے خاندان کے افراد کا, فرد کا ساتھ دیں, یہ ہماری اہمیت ہے. تو یہاں آپ نے دونوں خاندان ایک جگہ جوڑ دیا, بنی ہاشم کو اور بنی مطلب کو. یہ دونوں نے کہا کہ عبد المطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, رات اور دن کرب کے یا مشکلات کے ہوں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جیسے مشرکان مکہ کو اس یونٹی کے بارے میں پتہ چلا, ایک نئی ترتیب, ایک نئی پلاننگ مشرکان مکہ کی طرف سے شروع ہوئی. تو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہم ڈرا کر دیکھیں, دھمکا کر دیکھیں, لالچ دے کر دیکھیں, بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی, حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ محمد اگر آپ لڑکیاں چاہتے ہیں نکاح کے لیے تو 10 بڑے بڑے قبیلے کی لڑکیوں کو چن لیں, ہم ان کا نکاح کر دیں گے. اگر آپ مال چاہتے تو پورے مکہ کے لوگ مل کے اتنا مال دیں گے کہ آپ کی زندگی تمام جو ہے مال آپ کے پاس رہے گا. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا لیں گے. اگر آپ امیر بننا چاہتے تو ہم سب مل کر آپ کو امیر بنیں گے. یا محمد اگر آپ پہ کوئی سحر کا اثر ہوا ہے, کوئی جادو کا اثر ہوا, تو ہم بڑے طبیب, بڑے جھاڑ پھونک والوں کو بلا کر آپ کا علاج کریں گے. تب تک علاج کریں گے جب تک آپ سالم نہ ہو جائے. ہر قسم کی لالچ, ہر قسم کا لالچ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ جس ڈگر پہ, جس راستے سے, وہ راستے سے ہٹ جائے, وہ راستے سے ہٹ جائے. آپ جو چاہتے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آرگومنٹ ہوا مشرکان مکہ کے, حتیٰ کہ بات یہاں تک آئی, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامن ٹرمز کی بات کریں گے کہ تمہارے ہمارے درمیان میں کچھ ڈیڈ بن جائے, یہ کہ کچھ دن ہم تمہارے رب کی پرستی کریں گے اور کچھ دن تم ہمارے رب کی پرستی کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو سرے سے ختم کر دیا. آسمان سے نبی کے قلب پہ وہ 30 پارے کی وہ صورتیں جو ایک کے بعد ایک لگاتار نبی کے قلب پہ نازل ہوتی گئی. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے کافروں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کافرون کا نازل کر دیا, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو کافروں سے, لا اعبد ما تعبدون, میں اس رب کی بات نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, جس کی تم کرتے, اور تم جس کی بات کرتے میں اس کی نہیں کرتا, اور میں جس کرتا ہوں تم اس کی نہیں کر سکتے. آخری میں اللہ اس بات کو سمجھا کہ کہا لکم دینکم ولی دین, ان کو ان کا دین مبارک, تم کو تمہارا دین مبارک. بات ختم ہوگی. مانتے تمہارے راستے ہے, نہیں مانتے تو جاؤ مشرکان مکہ بن جاؤ, منکرین حدیث بن جاؤ, قادیانی بن جاؤ, بہرے بن جاؤ, کھجے بن جاؤ, جو دل میں آئے بن جاؤ. تم کو تمہاری باتیں مبارک, ہم کو ہماری باتیں مبارک. یہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے رحمت قدا رکھا جس کو قرآن کہتے ہیں. اس کی طرف آئے, اس کو سمجھے اور اس کو جاننے والے بنے. عزیز اور دوست ساتھی, اب یہاں پر مشرکان مکہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کرنے لگے. وہ ترتیب یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہر لالچ دے کر دیکھ لیے, ہر معاملے کو طے کر کر دیکھ لیے, لیکن اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بس میں نہیں آ رہے, ہماری بات کو قبول نہیں کرے. اب کیا کیا جائے؟ تو پلاننگ طے کی گئی کہ عرب کے نواح یعنی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یثرب کی وادی میں ایک علاقہ ہے جس کو خیبر کہتے ہیں. یہ خیبر درقت میں اس وقت جیسے آج فلسطین کے اندر تلبل جو علاقہ ہے اور فلسطین کا بہت بڑا حصہ بیلٹ جس پہ آج بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا قبضہ ہے, یہ وہی یہودی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد 80 کے قریب اس فلسطین کو چھوڑ کر مصر پہنچے تھے. 80 کے قریب جب مصر کے ذمہ دار تھے یوسف علیہ السلام, تو جب وہاں پہنچے تو قریب 80 تھے. پھر یہ پھیلتے پھولتے اس قدر بڑھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو رات کی تنہائی میں جب نکلے مصر سے تو قریب 6 لاکھ ہو گئے تھے. اور یہی 6 لاکھ آج پوری دنیا میں ایک عجیب سا نظام برقرار رکھے. اس وقت بھی یہ قوم اللہ کے ماں سوا غیروں کی طرف ترجیح دیتی تھی, اس وقت بھی یہ قوم اڑیل تھی, اس وقت بھی یہ قوم اجڑ تھی جیسے آج بھی ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, اب یہاں پہ ایک خیبر جو کافی بڑا علاقہ ہے,
خیبر، جس میں بڑے بڑے ہنس یعنی قلعے ہیں، اور ایک ایک قلعہ ایک ایک قبیلے کے سردار کا ہے، اور اس قلعے کے اندر کئی الگ الگ چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، اور ایسے 10 الگ الگ قلعے ہیں جو اس کے اندر اپنی توتی بولتی، اس کے اپنے ڈورس، اس کے اپنے دروازے، اس کی اپنی پلاننگ، اس کی اپنی پروگرامنگ، ایک بڑا سا شہر، اس کے اندر ایک بڑی سی بڑی وال، اس کے اندر چھوٹے بڑے ہر قسم کے مکان، اور اس کے ایک ذمہ دار شخص. اس طریقے سے یہودیوں کی یونٹی تھی اس وقت، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد مدینہ کی سرزمین پہ نہیں. اس شہر کا نام یثرب تھا، سارابا یثرب. تو یہاں مشرکان مکہ نے سوچا کہ اب کیوں نہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے ہر چیز رکھی نہیں مانے، اب ایک ذریعہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر سکتے، ایک ذریعہ. تو کون سا ذریعہ ہے؟ کہا ہم یہودیوں کے پاس جا کر اگر واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کچھ چیزیں اگر ان کے توراۃ میں، ان کے انجیل میں، ان کے زبور میں، ان کی کوئی چیزیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کچھ مل سکتی ہے، واقعی یہ سچے نبی ہے، تو ہم ان کی کچھ چیزیں لا کر ان کے سامنے سوال رکھیں گے، یہودیوں کے سوالات کو ان کے سامنے رکھیں گے. تو اب یہاں سے کہ کون مکہ کو چھوڑ کر سرزمین پہ جائے گا، تو سب کا ایک ہی شخص کی طرف ارادہ بنا. وہ شخص تھا نضر بن حارث. نضر بن حارث، یہی شخص تھا نضر بن حارث جس نے قرآن کے خلاف ایران سے بانسری لے کر آیا تھا، تندورہ لے کر آیا تھا، ایک طبلہ اور تان لے کر آیا تھا، اور وہاں سے گندے اشعار، گندی عورتوں کو ایران سے لے کر آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے اس کے اگینسٹ ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے. اللہ، یہی تھا نضر بن حارث. اب کہا جائے کہ نضر بن حارث کو کہاں بھیجا جائے؟ کہا کہ یہ سب کی سرزمین پر. اب نضر بن حارث نکل کر یہ سب کی سرزمین پہنچا. اس نے بڑے ربیوں سے، پادریوں سے، مشرکان مکہ کے یعنی یہودیوں کے ملاقات کی، گفتگو کی. کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان میں، تمہارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، ہم تم سے ملتے تو ہم تم سے ملتے، لیکن ہماری سرزمین پر، مکہ پر، ہمارے ہی خاندان کا ایک ایسا شخص اٹھ کھڑے رہا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس شخص کے لیے کوئی ایک ایسی تورات میں، انجیل میں، زبور میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم اس سے کر سکے. اگر وہ اس کا جواب نہ دے تو ہم سمجھیں گے کہ اس وقت ہماری فتح اور کامیابی ہے، اور اس شخص کی جو ہے رسوائی ہے، اور پورے مکہ میں ہم اس بات کا ڈنکا پیٹ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. یہ پوری پلاننگ مشرکان مکہ کی بن گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے دیں. اب یہاں سے نکل کر گیا اور یہودیوں سے ملاقات کی. وہ لوگ یہودیوں نے کہا کہ 3 سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا. یہ یہودیوں کی طرف سے 3 سوال تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. 3 سوال کہ 3 سوال رکھنا، اگر اس کا وہ جواب دے دے تو سمجھنا کہ سچے نبی ہے. ایسے کئی معجزے، ایسے کئی مراکل مشرکان مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ چکے تھے. ایک مرتبہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کنکریاں بول اٹھی، ایک مرتبہ شجر اللہ کے رسول کو سلام کرے، حجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، بخاری کی حدیث. ایک مرتبہ ابو جہل کے سامنے اونٹ کا منڈی نکال کے آ جانا. ایک آگ کا خے، آگ کی جو ہے طے، ایک بڑی جو ہے آگ کی جو ہے خندق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان میں کھل گئی تھی. یہ تمام چیزیں دیکھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول قبول کرنے سے قاصر رہے، اللہ کو اللہ ماننے سے قاصر رہے. حتیٰ کہ دیکھ لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کی تلاوت کرتے تھے، حامیم نون کی آپ نے تلاوت کی تو اٹھ کر عتبہ بن ربیعہ نے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی میری روح کو باہر نکال دے رہا ہے. یہ کلام آپ کا ہو نہیں سکتا، بے شک اللہ کا کلام ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی مشرکان مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کمر کو کس لیے. ایک ضد، ایک ایگوئزم، ایک انا ان کے درمیان میں اپنا معاملے کو پلا رہی تھی، پھلا رہی تھی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 3 سوال. پہلا سوال یہ کرنا کہ وہ لوگ کون تھے جو عہد قدیم میں تھے. پہلا سوال تورات میں، زبور میں، انجیل میں، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ان کتابوں کے ریفرنس اور حوالوں میں سے پہلا سوال مشرکان مکہ کو کہا گا یہودیوں کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے.
پہلا سوال کہ وہ عہد قدیم کے لوگ کون تھے، پہلا سوال. دوسرا سوال وہ شخص کون ہے جس نے زمین کے پیمانے کو کھنگال ڈالا. تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے. اللہ اکبر، روح کیا چیز ہے. یہ تین سوال یہودیوں کی طرف سے مشرکان مکہ کو دیے گئے، اور یہاں پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مشرکان مکہ کا سنڈیکیٹ جو بڑا تھا وہ آیا، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے تین سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں اس کا جواب دیجیے. وہی تین سوال کہ عہد قدیم کے لوگ کون تھے، وہ شخص کس نے جو زمین کو کھنگال دیا، روح کیا چیز ہے. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں کل بتاؤں گا. یہ کل بتاؤں گا اللہ کو اتنا ناگوار دکھا کہ اللہ آپ کے قلب پہ اترنے والی وحی کو روک ڈالا. اللہ. تو میرے عزیز ہو، میرے دوست ہو، میری ماں اور میری بہنوں، ہم ذرا سا غور کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ اپنی نعمت نصرت عنایت برکتیں نازل کر دیتا ہے، وہ رسول کی زبان سے یہ الفاظ ہوئے کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا. یہ بات اتنی ناگوار دکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ آسمان سے آپ کے قلب پہ اترنے والی وحی کو روک دیا. کیونکہ راستہ ہے آپ کے لیے زندگی کے معاملات کا وحی، آپ اسی کے ذریعے سے چلتے ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ رکتے ہیں. اور وہی سلسلہ جب آپ سے منقطع ہو جائے، رک جائے، ہالٹ کر دی جائے، اسٹاپ کر دیا جائے، تو پھر کس سے ہوگی گفتگو، کیا چیز بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ہم غور کریں، وہی جیسی چیز روک دی گئی، صرف ایک جسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے نکلے کہ میں کل بتاؤں گا. تو میرے عزیزوں، میری دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، یہ بارہا جو ہم کسی بھی جانے یا انجانے میں کبھی ہماری زبان سے بات نکل جاتی ہے، میں کر دوں گا، میں بول دوں گا، میں بتا دوں گا، میں سمجھا دوں گا، میں اس کو سو علم ہے جی، ہمارے کیا گھماتے، ہم کو کیا بتاتے، ہم کچھ جو ہے چورستہ ہے، ہم کو رستہ بتاتے. آج ایسے الفاظ کہتے لوگ، ایسے الفاظ کہتے لوگ. یہ ایگوئزم کے معاملات ہیں، یہ تکبر کے جملے ہیں. اور یہ جملے وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی صلاحیتیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم جاہل مطلق ہیں، ہم میں صلاحیتیں نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم بتا دیں گے، ہم بول دیں گے، ہم کو سب پتا ہے. نہیں عزیز اور دوستو، ہر چیز کہنے سے پہلے اس ارادے میں اللہ کا ارادہ تلاش کرنا، تو زندگی کامیاب ہو سکتی، تو زندگی کامیاب ہوتی. دوست ساتھیوں، اگر تمہارا کوئی کام بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ میرے اس کام میں تیرا ارادہ شامل تھا، کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر تمہارا کام بن نہیں سکتا. ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اس کام میں تیرا ارادہ شامل تھا کہ میرا کام بن گیا. اگر کوئی کام تمہارا نہ بنے تو ناشکر کے جملے نہ کہنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اس ارادے میں تیرا ارادہ شامل تھا، اس لیے میرا کام نہیں بنا. یاد رکھو دوست ساتھیو، کام ہاتھ آتے آتے ہاتھ سے نکل گیا، کام ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. یہ زندگی ایسی ہے، شیطان اور ولغلاتا آپ کو، آپ کے دل، آپ کے دماغ سے شیطان کھیلتا رہتا. اللہ کے فرماتے ہیں جیسے جسم میں خون رومتا ہے نا، ایسے رگوں میں تمہارے شیطان رومتا ہے. اللہ ادھر سے ادھر پھرتا ہے تمہارے جسم کے اندر کہ تمہیں بدبختی کی طرف، گناہ کی طرف، بدعملی کی طرف لے جائے. اللہ کا تمہیں باغی اور غدار بنا دے، انکاری بنا دے، کفر کی طرف لے جائے. یہ پوری پلاننگ ہے. اللہ اس کے ہر مکر سے مجھے اور آپ کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے. تو میرے عزیز اور دوستو، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ الفاظ کہ میں کل بتا دوں گا. چلے کل دوسرا دن آیا، مشرکان مکہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کل بولے تھے، آج ایک دن گزر گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر کل بتاؤں گا. پھر کل آ گیا، پھر یہ باتیں ہوئی. اب وہی آ رہی ہیں تو بتائیں گے کیا؟ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے.
اب مشرکان مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. دیکھو یہ اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے, دیکھو یہی عبد المطلب کا پوتر عبداللہ کا بیٹا جو ہمارے خداؤں کو غلط کہنے والا, ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کو غلط کہنے والا, ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط پروف کر دینے والا, ثابت کر, یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل کہہ کر 5 دن کر دیا, آج تک یہ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکا. یہ کیسے نبی ہو سکتا؟ نعوذ باللہ. ایسے جملے مشرکان مکہ کی طرف سے. اللہ کے رسول پریشان ہو گئے, کیا ہوگا؟ آسمان سے آرڈیننس قوانین ہیں جو مسلسل اتارے جا رہے ہیں آپ کی گائیڈ لائن کے لیے, آپ کے طریقہ کار کے لیے, آپ کے لیے راستے کے لیے, اور دنیا کو ہدایت طرف لانے کے لیے, اور وہی سلسلے وہی رک چکا ہے. یہاں پریشان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے, 6 دن گزر گئے, پریشان ہے. ایک مرتبہ آپ جبل نور کی چوٹی پہ چڑھا لیتے اور یہ محسوس کرتے ہیں جب وحی کا سلسلہ رک چکا ہے تو میں جی کر کیا کروں. تو جبریل آپ کو پکڑ کے کہتا ہے, اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں, آپ کو روکتے اور چلے جاتے. یہ معاملے ہوتے. پھر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ قریب 10 دن گزر گئے, آسمانوں سے وحی کا سلسلہ رک چکا ہے. آخر کون سی ایسی بات تھی جو اللہ آپ کے الفاظ پہ آسمان سے وحی کے سلسلے کو روک دیا؟ میرے دوستوں, میری ماں اور میری بہنوں, خاص طور پہ یہ جملے, یہ الفاظ میری آپ کی زندگی میں روزمرہ ہے, روزمرہ ہے. لیکن دوست ساتھیو, جب کبھی کوئی بھی کام کرے ہم تو اللہ کے ارادے کو اس کام معاملے میں شامل رکھنا, اللہ کے ارادے کو. تو یہاں پہ لگ بھگ قریب 15 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے. نبی کے قلب پہ وحی کا سلسلہ رک گیا. آپ پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے چلے گئے. اللہ نے آپ کو روک کر کہا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبریل ہوں, آپ کے لیے پیغام لاؤں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے آرگومنٹ کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, بات چیت کرتے مشرکان مکہ, اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل بتا دوں گا. یہ جو آپ کے الفاظ تھے کل بتا دوں گا, اللہ اس الفاظ سے بہت ہی آپ سے ناراض ہے. اللہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی آپ کے سامنے کوئی کوشچن, کوئی سوال آپ سے پوچھے تو اس وقت آپ اپنی زبان سے یہ مت کر کہ میں کہہ دوں گا یا میں بتا دوں گا. اللہ اکبر. اس بات میں کتنی گہرائی ہے دوستو, یہ کلام میں کتنی گہرائی. ہم غور کر کے دیکھیں کہ اس کلام کو کہنے سے پہلے اللہ اسی کلام میں باپ اور بیٹے کے آرگومنٹ کو پیش کرتا ہے. باپ اور بیٹے کے آرگومنٹ کو, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مینا کی سرزمین پہ سوال کرتے, میرے بچے میں راستے میں خواب دیکھا کہ میں تجھے لے جا کر مینا کی سرزمین پہ لٹا کے اپنے ہاتھوں سے نرقڑے پر تیری گردن پہ رکھ کر میں خنجر چلا رہا ہوں, تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں. تو اس وقت بیٹے نے کہا, شدونی انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. یہ آرگومنٹ بنائیں گے. اب یہاں پہ اللہ بہت ہی آپ سے جو ہے ناراض تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں کل بتا دوں گا. یا موسم جب کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال آئے تو آپ اس سوال کو کہنے سے پہلے کہیے انشاءاللہ, انشاءاللہ, اللہ چاہے تو میں بتاؤں گا, اللہ چاہے تو. لیکن آج ہمارے پاس یہ انشاءاللہ ایک مذاق بن چکا ہے, ایک مذاق بن گیا ہے. کئی عورتیں بابا انشاءاللہ مت بولو, نعوذ باللہ. کئی عورتوں کی زبانوں پہ الفاظ ہے انشاءاللہ مت بولو. کچھ عورتیں کہتے ہیں انشاءاللہ کو تالا ڈالو. اللہ اکبر. کوئی آدمی بولا انشاءاللہ تو کیا شیخوں کا انشاءاللہ؟ میرے دوستوں غور کریں, یہ جو ہماری زبان ہے نا, اٹھتے بیٹھتے ذکر میں رہنا چاہیے. ہم جس کو برا بھلا کہتے ہیں, وہی شیخ, وہی توپ پہنے والے جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, ان کی زبانیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی گن گاتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, یہ ان کی زبانوں پہ جملے ہیں. اور آج ہماری زبانوں پہ تھرکنے والے گانے, گندی بوچار, گندے الفاظ, برے کلمات آج ہماری زبان پہ. چھوٹے معصوم بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک
آج ہماری زبانوں پہ گندے الفاظ ہے اور ان کی زبانوں پہ اللہ کے ذکر کے الفاظ ہیں. یہ درمیانی حصے کو آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں. وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اور ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے. وہ بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے, ہم بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے. ان کے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر بھی وہی کتاب نازل ہوئی جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. وہی ایک کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں, وہی ایک کعبہ جس کو مکہ المنورہ کہتے ہیں. پھر آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ تاثیر, وہ تڑپ, وہ جنون, وہ احساسات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دھیرے دھیرے ہر چیز جو نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے, ہم ان نعمتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو چیزوں کو اللہ کے رسول ہمیں راغب کرے, ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں. دنیا کے جھمیلوں نے, چند چودراہٹ خاندانوں کی دبدبوں نے اور چند اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے ہم دین سے بے بہرا ہوتے چلے جائیں, جس کا نتیجہ, جس کا ریئیکشن یہ کہ آج ہماری کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد آج ہمارے باپ کا گریبان پکڑتی اور ماں کو ماں کی گالی دے رہے. وہ اس کا ریئیکشن ہے, کیونکہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے. اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرا ہماری اولاد کے ذریعے. کیا اور ہم ذلیل و رسوا ہونا چاہتے؟ میرے دوستو غور کریں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہم کو چھوڑ دیے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہم اس کو چھوڑ دیے. اللہ کے رسول ہر معاملے میں فرماتے آج ہم اس سے دور ہیں. اللہ کے رسول فرماتے, اور اللہ کہتا کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. عورتیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ رکھنے کے لیے, اپنے فگر کو مینٹین کرنے کے لیے دودھ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے اولاد کو. اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ آج میڈیکل سائنس اس بات کا پروف دے چکی ہے, جو عورتیں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی اس کے سینے میں کیڑے پڑتے ہیں. اللہ اکبر. کئی ایسے واٹس ایپ پر فوٹوز آئے جو کیڑے جھڑ رہے. یہ دودھ کو جمع کرنے سے, نہیں پلانے سے, اس سے کئی امراض, کئی بیماریاں اس کے جسم میں جنم لیتے چلے آتے. اللہ نے جو حکم دیا تم اس کی پابجائی کرنے کے بغیر تم نے اس کو کلعدم کر دیا. اللہ تمہارے جسم کو خوبصورت بنانے کے بغیر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیوں؟ تم نے قانون الہی کو اپنے آپ میں چینج کرنے کی کوشش کی, اللہ تمہاری زندگی کو چینج کر کے دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مغرب کے بعد 2 سال کی عمر تک بچوں کو گھر سے باہر لے کر مت نکلو. لیکن باپ کے لاڑ, دادا کے لاڑ, نانا کا لاڑ, نانی کا لاڑ, ماموں کا لاڑ, یہ سنت کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر کے رکھ دیا. نبی نے کیا فرمایا؟ بچوں کی 2 سال کی عمر تک انہیں گھر کے باہر مغرب کے بعد لے کر نکلو. اگر کوئی شرعی عذور ہے, کہیں دعوت میں جا رہے, کہیں دواخانے کے لیے جا رہے, کچھ ایسے معاملات ہے تو آپ لے کے نکل سکتے, غیر ضروری لے کے نکلنے کی اجازت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر کو ایسی تعویذ نہ دو, عقبہ بن عامر جو نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے. صحابہ نے کہا رسول, عقبہ بن عامر نے کہا رسول وہ کون سی, ترمذی کی حدیث, وہ کون سی تعویذ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل واللہ احد, قل اعوذ بن فلق, قل اعوذ بن ناس. یہ معوذتین, یہ قل کے 3 سورے اور 1 آیت الکرسی پڑھ کر ایسا اپنے ہاتھ پر پھونک مار لے, اس کو تعویذ کہتے ہیں. اپنے ہاتھ پر پھونک مار لے اور اپنے جسم پر وہ ہاتھ کو مر لے, زمین اور آسمان کی بلاؤں سے تم بچ جاؤ گے. اتنے آپ کے لیے معاملے طے کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ہے کہ آپ کی زندگی سے دور ہونا چاہتے ہیں, آپ کے معاملات سے دور ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے پھر وہ گھر میں آنے تک اللہ کی امان میں رہتا ہے. آج ہندوستان کے 18 اسٹیٹ جو ڈکلیئر کر دیے گئے خاص سالی کے لیے ڈکلیئر کر دیے گئے کہ پورے اس علاقے میں پانی کی کمی ہو چکی ہے. گرانڈ لیولز کے نیچے بھی سے نیچے پانی چلے گا ہے, ختم ہو گیا ہے. 500 روپے میں ایک پانی کا برتن, ایک جو ہے پاٹ, یعنی ایک گھڑا لاتور کی سرزمین پہ بک رہا ہے 500 روپے میں. اب کل کی 600 یا 800 سے زائد بامبے کے سوئمنگ پول کو بند کر دیا گیا ہے. 5 اسٹار ہوٹل سے دوسرے ہوٹلوں تک. میٹھی ندی بامبے کی سوکھ چکی ہے, بامبے کو ملنے والا پانی. ہریانہ میں پانی کی کمی ہو گئی, بہت دلی کو نہیں مل سکتا. یہ ڈکلیئر کر دی سینٹرل گورنمنٹ, اسٹیٹ گورنمنٹ.
600 فٹ کھلاری عثمان آباد لاتور کے اندر 600 فٹ باوڑی کے کنویں میں اتر کے ایک پانی کے گھڑے کو لے کر اوپر چڑھ رہے ہیں, 600 فٹ نیچے زمین میں اتر کے. 144 لگا دیا گیا پانی کے لیے لاتور میں. IPL میچز کو کینسل کر دینا, سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے. کیا ابھی کوئی بڑے عذاب کا انتظار کر رہے ہم؟ کسی نے کیا کہا تھا, جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی, تیسری جو عالمی جنگ ہوگی, وہ پانی کے لیے ہوگی. شاید وہ روٹس آج ہماری زندگی میں آ رہی ہے. ہر دن, ہر سال, ہر موسم میں اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے, جھٹکے دے کے سمجھا کے بتا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم ٹھس سے مس ہونا نہیں چاہتے. گزشتہ وقت پورا تمل ناڈو سیلاب کے بہاؤ میں بہہ تھا نا, 2-3 ماہ پہلے ہی. مگر میں سانپے گھروں میں داخل ہو گئے تھے, اتنا پانی اوور فلو کے آ گیا تھا. پورا کمپلیٹلی 6 اور 7 فٹ تمل ناڈو سٹی کو پورا کور کر لیا تھا. میرے دوستو, سونامی کے جھٹکے تو ختم ہے. ہدہد آج سے 2 سال پہلے ہوا کے جھونکے پوری وشاکھاپٹنم سٹی کو تکبالا کر کے رکھ ڈالا تھا. ہر سال اللہ کسی نہ کسی ضابطے سے ہمیں دستک دے رہا ہے کہ دیکھو اب بھی وقت ہے کہ سنبھلو, اب بھی وقت ہے کہ سنبھلو. اور آج ہم میں ابھی تک شعور نہیں آیا, ابھی تک شعور نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی اہمیت اور مقام بتاتے. چلو بھر پانی سے اللہ کے رسول ایک گھٹ سے 2 طریقے بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث سے. ہم جو 3 بار کلی کرتے نا, یہ بھی طریقہ ہے, اور ایک ہی پانی میں کلی اور ناک میں پانی چڑھائیں, یہ بھی طریقہ ہے محمد. یہ افضل طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ افضل طریقہ ہے, ایک چلو پانی لے کر جسے منہ میں بھی اور ناک میں بھی چڑھایا جائے. یہ افضل طریقہ بتایا گیا, اور ہم ہے کہ اس سے بے بہرا ہے. اللہ کی قسم, آج ہمارے اتنے مساجد ہے, ہمارے وضو کے پانی کو ہم ریزرو کر لے تو باید ہماری زمین میں پانی آ سکتا ہے. کوئی ایسا سسٹم ہونا ہر مسجد میں ہونا چاہیے کہ پانی کو ہم روک سکے, بچا سکے, سیو کر سکے, پانی کو ضم کرا سکے زمین کے اندر. کھکار کے تھوکنا, نیٹا کرنا وضو کا طریقے میں نہیں ہے. یہ آج ہمارے اپنی عادتوں کا نتیجہ ہے, جو لوگ دیکھ کے کہنے والے کہ کتنے گندے ہوتے ہیں لوگ. میرے دوستو غور کرو, ہر پیپر ورک پہ لکھا جاتا ہے گھر بنانے سے پہلے ایک گھر کے کونے میں کوئی ایسی چیز چھوڑی جائے جب بارش کا پانی تمہارے گھر کی زمین کی تہہ میں نیچے اترے. یہ ہر کنسٹرکشن کرنے والے لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے, MCH کے ذریعے سے, میونسپالٹی کے ذریعے سے. لیکن کتنے ایسے گھر ہوں گے آج؟ پھر آپ کی سیمنٹ روڈ, آپ کا گھر کا شیلو کا فرش, یہ پانی کو پھر کہاں ضم کرائے گا, کہاں ضم کرائے گا؟ جائیے آپ, آج کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی گلی میں بورنگ ڈل رہی ہوں گی, دھول میں پورا علاقہ لپٹ جائے گا. کیوں؟ 300 فٹ 400 فٹ پانی زمین پہ مارنے کے بعد پانی نہیں نکل رہا. ہم غور کریں, واٹر لیول اتنا نیچے ہوگا تو یہ بنیادیں کیسے قائم رہیں گی؟ کیا اب بھی ہم کو وقت نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہم سمجھنے والے نہیں بنے؟ ہم اپنے شہر کو بچائیں گے تو کیسے؟ پھر اللہ جو ہمیں نظام دیا وہ نظام سے دور ہے. یہ بارش کے پانی کو سیو کرنے کا ذریعہ پھر کہاں ہے؟ سینکڑوں گیریل پانی ڈینیج کے ذریعے سے بہہ چلے جا, زمین میں ضم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہا. ہم مساجد میں ایسا پروگرام منائیں ہر مسجدوں کے اندر کہ کل دنیا والے بولے کہ مسلمان کس قدر رحم دل کے مالک ہوتے کہ خود بھی اپنی بستی کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے, دوسرے غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بن سکے. کہ میرے دوست آج ہم ایسا سسٹم نکالے کل یہ قانون چرچز میں اور مندروں میں بھی لاگو ہو سکے. لیکن سب سے زیادہ پانی کا صرفہ آپ کے پاس ہوتا ہے, 5 وقت وضو کرتے ہیں, 5 وقت. یہی پانی اگر آپ زمین کی تہہ میں مسجد میں کسی کونے میں روک کرنے کی کوشش کریں گے تو سبحان اللہ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے, کتنی بڑا بینیفٹ تم اس امت کو دے سکتے. سوچے کبھی ہمارے پاس کبھی تصور ہوا اس بات کا؟ نہیں. ہم تو چاہتے یہ ہے کہ بے فضول پانی خرچ کرے. ایک بالٹی میں جہاں آدمی نہا سکتا ہے 4 بالٹی, جہاں آدمی 2 مگ یا چمبو سے اپنی شرمگاہ کو دھو سکتا ہے, ہم پوری بکیٹ خالی کر دیں گے. یہ وتیرہ زندگی بنا ہوا ہے ہماری, ایک ہمارے پاس جو ہے مائنڈ سیٹ ہے معاملے کے اندر, ختم. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو بلایا ہم ادھر آنے والے بتے. ٹاپک کے درمیان میں کچھ یہ بات آ گئی جو کہنا تھا, ضروری سمجھا تھا, جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ سے 3 سوال کیے گئے نا. آپ سے یہ پوچھا گیا کہ وہ عہد قدیم کے لوگ کون ہیں, اور وہ کون ہے جس زمین کے پیمانے کو کھنگال دیا, روح کیا ہے؟ تو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عہد قدیم کے لوگ کتنے, 950 سال جو لوگ نیند میں تھے. اللہ, کتنے سال؟ 950 سال جو نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے. وہ لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرا. 309 سال جنہوں نے قریب نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے. نیند کی آغوش میں وہ کون ہے؟ تو اللہ اس کا دونوں کا جواب, ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیا. سورہ کہف میں, سورہ بنی اسرائیل میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوالات آپ سے پوچھے گئے نا, اس کا پہلا باب یہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو عہد قدیم میں سو گئے تھے. وہ اصحاب کہف تھے جس کی نشانی آج بھی لبنان کی سرزمین پر موجود ہے. لبنان کی سرزمین پر جس کی نشانی آج بھی ہے. وہ اور ان کا کتا, وہ ان کا گدھا, ایک روایت آئی ہے, وہ سب کے سب وہ نشانی آج بھی اللہ تعالیٰ برقرار رکھا ہے. وہ گفا, وہ غار آج بھی موجود ہے. وہی پٹی لبنان, جارڈن, مصر, سعودی عرب, اردن, یہ پورے علاقے ہیں. وہ عہد قدیم کے لوگ اصحاب کہف تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اصحاب کہف تھے. ہو بہو سوال وہ جو یہودیوں سے سن کے آئے تھے وہی جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے, وہی جواب. پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ تورات اور انجیل میں, زبور میں یہ سوال ہے کہ وہ شخص کون ہے عہد قدیم میں جس نے زمین کے پیمانے کو کھنگال دیا. کہہ دو وہ ذوالقرنین تھا. اللہ اکبر, ذوالقرنین جس نے زمین کے پیمانے کو کھنگال دیا تھا. میرے دوست ساتھیوں, احمد بدودہ, اکثر ہم جانتے کہ بدودہ کون ہے, کہ جس نے سمندر کے طے کو ماپا تھا. ہم پہلے سنتے تھے کولمبس نکلا تھا, سرچ کرنے انڈیا کو آ رہا تھا, وہ یو ایس امریکہ چلے گا, ایک نیا ملک کھوج کے باہر لایا. ویسے یاسیڈو گاما گوا کی سرزمین پر آیا جس نے انڈیا کو سرچ کرا. اسی طریقے سے کئی لوگ اور دوسرے ملکوں کو پہنچے جو سرچ کرے, لیکن بطرودہ جس نے پوری زمین کے طے کو کھا کر کے سمندر کے روٹس کو بنایا. آج جو شپ جو پانی کے جہاں چلتے ہیں نا, اس نے سسٹم کو تیار کرا تھا کہ کہاں سے کہاں جائے, کہاں سے کہاں جائے. ابن بدودہ جس نے پوری دنیا کا سحر کیا تھا. تو وہ شخص کون جس نے زمین کے پیمانے کو کھنگال دیا, یعنی مشرق سے مغرب تک جس نے زمین کے پورے پیمانے کو کھنگال دیا, وہ شخص ذوالقرنین تھا. پہلا, دوسرا سوال. اور تیسرا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. اللہ اکبر, روح اللہ کا عزم ہے. روح اللہ کا عزم ہے, اور سوائے اللہ کے اس کا علم کسی کو بھی نہیں. اللہ اکبر, روح کیا ہے, اس کا علم سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو نہیں. کہہ دیجئے آپ. اللہ اکبر, یہ عزم ہے اللہ کا. میرے دوست ساتھیوں, شاعر کیا کہتا ہے, آنے والے تو آ کے چلے جاتے ہیں لیکن, شاعر کیا کہتا ہے, آنے والے تو آ کے چلے جاتے ہیں لیکن جانے والے واپس کیوں نہیں آتے. یہ رب کا نظام ہے, یہ رب کا نظام. اس کو بدلنے سے, کہ یہ اللہ کا عزم ہے, روح نکال دی جائے پھر واپس نہیں جا سکتی. عبداللہ بن مسعود نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ میرے جسم میں پھر میری روح کو ڈال, پھر میں تیری راہ میں لڑوں, پھر شہید ہوں, پھر آؤں اوٹ کی سرزمین پر, پھر لڑوں, پھر آؤں.
تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ایک بار آگے جا نہیں سکتا. تو رب العزت زمین کے لوگوں کو بتا دیتے راہ میں بننے کا جو ہے انعام اور اکرام کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ اللہ سے کہہ کہ آسمان سے وحی کو نازل کرا رہا ہے. روح اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا علم نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. تو میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیوں، یہ سوالات یہودیوں کی اور مشرکان مکہ کی طرف سے تھے. اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیے، لیکن اس بات میں اہمیت یہ بتائی گئی کہ اپنی زبان سے ہم کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کہہ دوں گا، میں کر دوں گا، میں بتا دوں گا. ہر کام سے پہلے انشاءاللہ اللہ چاہے تو بتاؤں گا. اللہ کے رسول یہ بولے کہ میں کل بتا دوں گا تو اللہ وہی کو روک دیا، تو آپ کی میری پھر کیا بساط ہے، آپ کی میری پھر کیا اہمیت ہے. وقت کے رسول کی بات کو اللہ تعالیٰ ہارڈ کر دیا اور روک دیا، تو میری اور آپ کی کیا بساط، میری اور آپ کی کیا مثال. تو اللہ کے لیے ہم جب بھی کام کریں تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو کہوں گا. اتنی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ، اتنی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ کے لیے کیونکہ جب آپ انشاءاللہ کہتے تو یہ معاملہ اللہ کی ذات پہ منحصر ہو جاتا. وہ چاہے تو کرے، وہ چاہے تو نہ کرے، یہ اس کے ذریعے سے. تو عزیز اور دوست ساتھیوں، آنے والا انشاءاللہ جو آپ کے سامنے ٹاپک ہوگی وہ انشاءاللہ شیب بنی ہاشم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک جو سماجی بیگاٹ ہوا تھا، ایک کرب اور مشکلات کے حالات، اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کو رکھ سکوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.